بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سبق مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے توضیحات اور اہم نکات پڑھیں گے۔ سبق کی اہم توضیحات درج کر دی گئی ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ نئی دنیا ایک اخبار جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا، چراغ حسن حسرت کوچائے گرد کے کلمی نام سے، اس میں ایک کالم کلکتے کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ ذمہ دار مولوی سراج الدین نے 1930 میں وزیر آباد سے ہفت روزہ ذمہ دار نکالا۔ اس میں کسانوں کے مسائل زیادہ بیان ہوتے تھے۔ مولوی سراج الدین کے بیٹے مولانا ظفر علی خان نے اسے لاہور لا کر روزنامہ بنا دیا۔ تحریک پاکستان کی حمایت ہندو اور انگریز پریس کا مقابلہ کرنے کی بنا پر بہت مقبول ہوا۔ کولمبس 1451 سے 1506 تک کرسٹوفر کولمبس ایک ہسپانوی جہاز راں تھا۔ ہندوستان پہنچنے کے لیے روانہ ہوا، مگر امریکہ دریافت کر لیا۔ چراغ حسن حسرت کولمبس کے کلمی نام سے بھی لکھتے رہے۔ سائمن کمیشن برطانوی پارلیمنٹ کے رکن سر سائمن کی سربراہی میں یہ کمیشن 7 انگریز ارکان پر مشتمل تھا۔ اسے 1927 میں دستور اور سیاسی امور کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان بھیجا گیا۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1930 تا 1932 لندن میں 3 کانفرنسیں ہوئیں، جن میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور گاندھی نے بھی شرکت کی۔ گول میز کے گرد رہنما بیٹھتے اور کوئی بھی صدارت نہ کرتا تھا۔ برکن ہیڈ برطانوی مدبر اور سیاست دان جو سیکریٹری اسٹیٹ برائے ہندوستان رہا۔ بالڈون برطانیہ کا مشہور سیاست دان، 1923 سے 1937 تک برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کا صدر رہا، 3 بار وزیر اعظم رہا۔ رامائن سنسکرت کی طویل نظم جس میں رام چندر جی کے حالات ہیں، تلسی داس نے اکبر اور جہانگیر کے دور میں نئے انداز سے لکھا۔ محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ان کا ایک فرضی نایاب پرندہ، خوش وقتی کی علامت۔ احمد ندیم قاسمی عنقا کے نام سے امروز میں کالم بھی لکھتے رہے۔ حکیم فقیر محمد چشتی لاہور کی ایک علمی، ادبی اور مجلسی شخصیت، شفال ملک کا خطاب۔
ملا۔ خواجہ وقت ایران کا مشہور شاعر خواجو کرمانی، جس کی پیروی پر حافظ شیرازی بھی فخر کرتے تھے، ظفر علی خان نے خود کو خواجہ وقت کہا ہے۔ مولانا اختر علی خان 1894 سے 1958 تک مولانا ظفر علی خان کے بیٹے، والد کی وفات کے بعد ذمہ دار کو جاری رکھا۔ عزیز طلبہ، سبق میں آنے والی توضیحات اب ہم اہم نکات پڑھتے ہیں۔ اہم نکات میں یہ سبق مولانا ظفر علی خان چراغ حسن حسرت کی کتاب مردم دیدہ سے لیا گیا ہے۔ چراغ حسن حسرت اخبار نئی دنیا کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ یہ دفتر چونا گلی میں تھا۔ چونا گلی میں مولانا شائق احمد عثمانی کا مدرسہ، عصر جدید کا پریس اور حکیم غلام مصطفیٰ کا مکتب بھی تھا۔ چراغ حسن حسرت کولمبس اور سنت باد جہازی کے نام سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ اخبار ذمہ دار کے مدیر مولانا ظفر علی خان دفتر میں چراغ حسن حسرت سے ملنے آئے۔ مولانا ظفر علی خان کے توند نہ تھی، کیونکہ وہ روزانہ لمبی سیر اور ورزش کرتے اور ڈنٹر پیلتے تھے۔ ظفر علی خان نے سائمن کمیشن، جدید اصلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کے موضوعات پر بحث کی۔ ظفر علی خان نے اپنی بحث میں برکن ہٹ، بالڈون اور سائمن جیسے مغربی مدبروں کا تذکرہ کیا۔ چراغ حسن حسرت غالب میر اور شعر و ادب کا تذکرہ چاہتے تھے۔ قاضی احسان اللہ مرحوم نے حسرت کو بتا دیا تھا کہ صبح کی سیر میں ظفر علی خان کا ساتھ دینے میں مشقت ہے۔ چراغ حسن حسرت نے بخار اور کولنچ کا بہانہ کر کے ظفر علی خان کے ساتھ سیر پر جانے کی مشقت سے جان چھڑائی۔ مولانا ظفر علی خان مقدر ہلانے، نیزہ بازی، شہ سواری، پیراکی، نشانہ بازی اور پہلوانی میں بھی ماہر تھے۔ بحیرہ کلزم لندن کی ایک صبح اور رامائن کا ایک سین ظفر علی خان کی معروف نظمیں ہیں۔ ظفر علی خان عموماً آدھ گھنٹے میں نظم کہہ لیتے تھے۔ پتھر نکال ہمسر نکال، قافیے ردیف والی 17 اشعار پر مشتمل نظم گھنٹے بھر میں لکھی۔ اکثر شاعر حکیم فقیر محمد چشتی سے وصل لے کر فی یوم ایک شعر کہتے ہیں۔ ظفر علی خان نظم لکھ کر قاضی اختر زاہدی اور حسرت کو سناتے تھے۔ ظفر علی خان کو نت نئی تجویزیں سوچتیں جو دو تین دن کے شور شرابے کے بعد غائب ہو جاتی۔ ظفر علی خان کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال تھا۔ خاکہ مولانا ظفر علی خان دلچسپ، بلا تکلف،
برجستہ اور ظریفانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ سبق کے اہم نکات تھے، ان کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔